حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد البارئ الصمد الذي بمشيته أراد وقصد وبحكمته خلق وأوجد وإلى معرفته هدى الناس وأرشد والصلاة والسلام على أول العدد السيد الأوحد والرسول المعتمد والجوهر الممرد والدر المنزد والنور المجسد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الماجد الممجد بسم الله الرحمن الرحيم قل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ہماری اس مختصر سی عبادت کی قبولیت کے لیے آپ تمام علماء کرام کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے ہمارے مرحومین کی مغفرت اور ان کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات. عزیزان محترم علماء کرام، بندہ حقیر میں اتنا مطالعہ نہیں کہ آپ علماء کرام کے اطلاعات میں اضافہ کر سکیں، لہذا تمرین کی نوبت نبھانے آیا ہوں. ایام فاطمیہ ہے، اسی سلسلے میں حضرت فاطمہ زہرا کی شان میں کچھ مختصر سی گفتگو کر کے آپ کی ذہنات تمام کرنے کی کوشش کروں گا. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم، حضرت فاطمہ کی شان میں گفتگو کرنا واقعا مشکل ہے. وہ ہستی جو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے ہوں کہ احب الخلق الیہ، رسول خدا جس ہستی کے بارے میں یہ فرماتے ہوں کہ اعز الناس علیہ، فاطمہ یعنی عزیز ترین محبوب ترین مخلوق ہے میرے نزدیک، وہ ہستی جو سورہ نور اور سورہ قدر کی آیات کا باطن ہو، وہ ہستی جو آیات تطہیر اور سورہ مباہلہ میں اپنے فرزندان معصومین کا شریک ہو، اس ہستی کے بارے میں گفتگو کرنا انتہائی مشکل ہو جاتی ہے. وہ ہستی جس کے نام لے کر خود معصومین علیہ السلام اپنے بیماری سے شفا پاتے تھے. روایت میں ہے کہ امام باقر علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو فاطمہ زہرا کا نام لے لے کر پانی پر چھڑک کر جو ہے نا شفا یاب ہوتے تھے. عزیزان محترم، انتخاب فاطمیہ اور اس کی مختصر برکات کے اوپر گفتگو کر کے آپ کی زحمات تمام کروں گا. طلاب عزیز، انسان ہمیشہ انتخاب کی حالت میں زندگی بسر کرتا ہے. انسان جب صبح کرتا ہے تو ایک انسان صبح کی نماز کو اپنے لیے انتخاب کرتا ہے، ایک انسان سونے کو اپنے لیے انتخاب کرتا ہے، ایک انسان درس پڑھنے کو اپنے لیے انتخاب کرتا ہے، ایک انسان درس نہ پڑھنے کو اپنے لیے انتخاب کرتا ہے، ایک انسان دین اسلام مبین کو اپنے لیے آئین مذہب کے طور پر قبول کرتا ہے، ایک انسان یہودیت کو، عیسائیت کو، ان کو اپنے لیے بطور دین اپنے لیے قبول کرتا ہے. یعنی انسان ہمیشہ انتخاب کی حالت میں ہے. قرآن کریم فرماتا ہے کہ
آپ ایسے چیز کو انتخاب کر رہے ہیں، یعنی آپ کی ہمیشہ کوشش ہے کہ آپ دنیا کو طلب کریں. جن کا انتخاب ہمیشہ دنیا ہے یا جن کا انتخاب آخرت کی طرف نہیں ہے، ان کا انتخاب اور ائمہ کے انتخاب میں آیا سنخیت کچھ ہمارے اندر آنے چاہیے نہیں آنے چاہیے. قرآن فرماتا ہے کہ آیت فرما رہے ہیں کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرُ وَأَبْقَىٰ، آخرت کی زندگی پائیدار ہے، جبکہ انسان دنیا کی زندگی کو انتخاب کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر اہل قریہ خدا کی ذات پر، رسول کی ذات پر ایمان لائے تو ہم اس پر آسمان سے برکتیں نازل کر دیتے ہیں. وہ تقوی کو اپنے لیے انتخاب کرتا ہے. جبکہ اسی سورہ آیات میں ایک عجیب سی آیت ہے، کہتے ہیں کہ افلم، جو خدا کو نسوا اللہ ما ذکروا، جو خدا کی ذکر کو فراموش کر بیٹھے ہیں، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، یعنی ہم اس کو تمام تر چیزوں سے نواز دیتے ہیں. یعنی قرآن کی یہ آیت بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان تقوی اختیار کرے تو ہم اس کو برکت سے نوازتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی انسان خدا کو بھلا دے، ما ذکر بھی، اس کی ذکر سے غافل ہو جائے، تو یہ اصطلاح عجیب سی ہے کہ لفتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم تمام تر چیزوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں. اس نے دنیا کو چنا. لہذا عزیزان محترم، ایک انسان ہے جو ایمان کو پسند کرتا ہے، انتخاب کرتا ہے. برکت یعنی کیا؟ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ وہ جو کمیت میں کم ہو مگر پرخاصیت ہو، پر اثر ہو، پر تاثیر چیز کو برکت کہتے ہیں. اگر چیز کم ہو، یعنی کسی کا یہ نہیں ہے کہ مال زیادہ ہونے کو، دولت زیادہ ہونے کو، اولاد زیادہ ہو، اس کو خدا متعال نے برکت سے تعبیر نہیں کی. اب آپ دیکھتے ہیں تاریخ اسلام دیکھیں، قارون نے، فرعون نے، صدام نے، کسی نے کتنے سال، روایت میں ہے کہ تاریخ بتاتے کہ 400 سال فرعون نے خدائی کا جو ہے نا دعویٰ کیا. مگر جب برکت نہیں تھی زندگی میں تو خدا نے اخذناہم بغتہ، ایک ہی لہجے میں ہم نے اس کو اپنے گرفت میں لیا اور اس کو دریائے نیل کے سپرد کر دیا. کیوں؟ ان کے زندگی میں برکت نہیں تھی. عزیزان محترم، اب یہ انتخاب، ہم ہمیشہ انتخاب کی حالت میں ہیں. آیا دنیا کو انتخاب کرتے ہیں یا آخرت کو انتخاب کرتے ہیں. انتخاب کی 3 قسمیں ہیں. ایک انسان انتخاب کرتے ہیں، یعنی انتخاب سوجویانے، یعنی وہ نفع کے خاطر کسی چیز کو انتخاب کرتا ہے. آپ نے دیکھا کہ فتح مکہ کے بعد بہت سارے لوگوں نے مال غنیمت کی لالچ میں آ کر اسلام قبول کیا. یعنی انتخاب کیا ان کا سوجویانہ ہے، منافعانہ، منفعت کے خاطر انہوں نے دین اسلام کو آئین اسلام کے طور پر قبول کیا. ایک انتخاب ہے خوف کی وجہ سے. آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں بہت سارے لوگوں نے خوف کی وجہ سے انتخاب کیا اپنے نمائندوں کو، دین کو، جس لحاظ سے بھی آپ دیکھیں. حسان بن ثابت 10 دن پہلے تک کہہ رہے ہیں کہ حق علی کے ساتھ ہے، اور 10 دن کے بعد جب حالات ان کے ہاتھ میں آ گئے تو کہا کہ حق ابو بکر کے ساتھ ہے. فرزدق جو امام حسین علیہ السلام کے دور کا شاعر ہے، آپ دیکھیں، امام حسن کے سپاہی دیکھیں، رات میں امام حسن کے ساتھ ہے، دن میں آ کر وہ جو ہے نا معاویہ کے ساتھ میں آ کر کھڑے ہو گئے. تو یہ انتخاب طرز ہے. ہم ہمیشہ انتخاب کی حالت میں ہیں. ہم نے وہ انتخاب کرنا ہے جو شعور و آگاہی کی بنا پر ہو. آخری انتخاب کی قسمیں انتخاب آگاہانے،
قل ھذہ سبیلی ادعوکم الی اللہ علی بصیرۃ. مروان بن امیر پیغمبر کی خدمت میں تشریف لا اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے 2 ماہ کی فرصت دیجئے تاکہ میں اسلام کو قبول کروں. پیغمبر نے کہا 2 مہینے کے بجائے میں آپ کو 4 ماہ دینے کے لیے تیار ہوں کہ آپ جائیں، فکر کرے، غور و فکر کرے، آگاہی کے طور پر، شعور کی بنا پر، بصیرت کی بنا پر دین اسلام کو اپنے لیے منتخب کرے. اس نے کہا کہ میں 2 مہینے کا وقت لینا چاہتا ہوں، لہٰذا پیغمبر اس نے کہا میں آپ کو 4 مہینے کا وقت دیتا ہوں کہ آپ بصیرت کے طور پر مگر انتخاب کریں. مگر تاریخ اسلام میں ایسے بھی بندے تھے جو آیا کہا یا رسول اللہ میں قرآن لگانا چاہتا ہوں. قرآن کس چیز کے لیے؟ اگر قرآن صحیح نکلا تو میں اسلام کو قبول کروں گا، اگر قرآن صحیح نہ نکلا تو میں قبول نہیں کروں گا. پیغمبر نے کہا نام خواہ مجھے ایسے مسلمان ہونا مجھے پسند نہیں ہے. اگر آپ آگاہی طور پر، شعور کے طور پر مسلمان ہونا چاہتے ہو تو بسم اللہ، مگر قرآن لگا کر مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. عزیزان محترم، لہذا یہ انتخاب ہے، میں اور آپ کی یہ نظر ہے، یہ ہماری روش ہے جو ہماری زندگی میں برکت لاتی ہے. اگر سب کچھ آپ کے فکر پر منحصر ہے، آپ کی نیت پر منحصر ہے، لہذا برکت کیا تھی؟ علامہ طباطبائی نے کہا کہ وہ چیز جو کمیت میں کم ہو مگر پر اثر پر تاثیر چیز کو برکت کہتے ہیں. بہرحال ہم نے، البتہ یہ ایسا موضوع ہے کہ آپ علوم تربیتی میں، علوم انسانی میں، علوم اقتصاد میں جہاں پہ بھی جائے یعنی برکت کوئی، یعنی اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہوتے کیونکہ یہ الہی بحث ہے. ظاہری طور پر آپ کوئی چیز دے دیں گے تو وہ کم ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ ہر انسان، تمام انبیاء نے برکت کے لیے دعا کی. حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے، طوفان آیا تو اپنے مقصد کا جہاں پر ٹھہرنا تھا پتہ نہیں تھا، لہٰذا کشتی میں جب ٹھہرے تو خداوند متعال سے دعا کی ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر الوارثین منزلین، پروردگارہ مجھے ایک ایسی بابرکت زمین پر اتارنا. لہذا تمام ائمہ نے اپنے لیے برکت کی دعا کی. اب آپ دیکھیں برکت انتہائی اختصار کے ساتھ. ایک دفعہ برکت مکان میں ہے. خداوند متعال نے قرآن میں کہا للذی ببکۃ مبارکہ، ہم نے مکہ کو مبارک قرار دیا. اگر کوئی انسان مکہ میں رہتا ہے وہ عبادت بھی نہ کرے، خانہ کعبہ کو دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ برکت ہے، عبادت ہے. لہٰذا برکت اتنی رکھی کہ صرف دیکھنے کو عبادت قرار دیا. مکے میں 2 رکعت نماز، مسجد کوفہ میں 2 رکعت نماز 1000 رکعت نماز کے برابر قرار دیا کہ اس مکان کو خداوند متعال نے برکت عطا کی. ایک دفعہ آپ دیکھیں برکت اشخاص میں ہوتے ہیں، شخصیتوں میں. اب آپ دیکھیں ابن باوے، شیخ صدوق، علامہ مجلسی، یہ ہماری طرح کے انسان تھے مگر اس دور میں نہ کوئی کمپیوٹر کے لوازم ہے اس ٹائم پر، نہ کوئی فیسلٹیز ہے. اس کے باوجود شیخ صدوق کے جو ہے نا آثار 300 جلدوں پر مشتمل ہے. اگر انسان مادی نظروں سے دیکھے تو واقعا ناممکن لگتا ہے یہ چیزیں برکت ہیں، کیونکہ یہ شیخ صدوق، اس کو امام زمان نے دعا دی تھی. میری دعا ہے، امیدوارم کی خداوند متعال آپ کی زندگی میں برکت دے. جس کو امام زمان جس کی زندگی کے لیے برکت کی دعا دے، پھر وہ انسان کس طرح سے 300 جلدوں پر کتابیں نہیں لکھ سکتا ہے. علامہ مجلسی کی آپ زندگی دیکھیں، خداوند متعال نے ان کی زندگی میں برکت دی. 120 جلدوں پر کتابیں جو ہیں ان کی ملتے ہیں. شہید سلیمانی آپ دیکھیں، خدا نے اس کی زندگی میں ایسی برکت دی کہ یہ ایران کے جو علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس کے تشییع جنازے میں وہ لوگ آئے جو 40 سال سے کسی رہپمائی میں انہوں نے شرکت نہیں کی تھی. یہ جو ہے نا برکت ہے، خداوند متعال نے اس کی زندگی میں برکت رکھی. بعض اوقات برکت مکان میں ہے،
بعض اوقات اشخاص میں ہے، بعض اوقات برکت زمانے میں ہے۔ اب آپ دیکھیں لیلۃ القدر کی رات، اگر گرمیوں کی راتیں ہوں تو 4 سے 5 گھنٹے پر ایک منحصر ایک رات ہوتی ہے، مگر خداوند متعال نے اس 5 گھنٹے کی رات کو، اگر اس رات کو کوئی درک کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو ہر کوئی علماء سے سنا ہوا ہے کہ ایسا ہے کہ اس کو ایک عمر کی جو اس نے برکت کی، یعنی الف من الشہر کہتے ہیں، قسم 83 سے 84 سال اس نے گویا خدا کی بارگاہ میں عبادت کی ہے۔ یہ برکت ہے کہ آپ 3-4 گھنٹے خدا کی بارگاہ میں عبادت کریں اور وہاں سے آپ کو 84 سال کی زندگی کا جو ہے نا عبادت کا آپ کو اجر و پاداش آپ کے حق میں لکھ دیا جائے، یہ برکت ہے۔ عزیزان محترم، لہذا حدیث قدسی ہے کہ جب تک ہمارا انتخاب، ہماری فکر، ہماری نیت برکت والی نہیں ہوگی، تب تک زندگی میں، ہمارے علم میں، ہمارے مال میں، ہماری اولاد میں، ہمارے علم میں برکت نہیں آئے گی۔ حدیث قدسی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خداوند متعال نے فرمایا کہ یا موسیٰ انی وضعت الراحت فی الجنت والناس یطلبونها فی الدنیا، موسیٰ میں نے راحت کو، آسائش کو، آسودگی کو میں نے جنت میں رکھا ہے، مگر لوگ انتخاب کر کے اس کو اسی دنیا میں جو ہے نا وہ آزاد اور وہاں آرامش کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ خداوند متعال نے دوسری چیز کہا یا موسیٰ انی وضعت الرفعت والدرجت فی التواضع، میں نے رفعت، بلندی کو تواضع میں قرار دیا ہے، والناس یطلبونها فی التکبر، اور لوگ جو ہے نا اس رفعت کو، بلندی کو، رشد کو فی تکبر میں دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ہم بالکل وہ فرامین جو خداوند متعال نے ائمہ معصومین نے ہمیں فرمایا اس کے برعکس جو ہے نا ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس انتخاب سے ہمارے زندگی میں برکت نہیں آ سکتی۔ اگر ہم دیکھیں، آپ خود فاطمہ زہرا کی سیرت پر اگر آپ ہم دہرائیں، وہ فاطمہ جس کے شان میں ائمہ نے کیا سے کیا کہا، یعنی وہ فاطمہ جس کے والد اگر مدینے کے گلیوں میں وضو کرتے تو لوگ اس وضو کو، پانی جو پیغمبر کے ہاتھوں سے، چہرے سے گرتا تھا، اس کو تبرک کے لیے لے جاتے تھے، مگر وہ فاطمہ ہے جو اتنی سادہ زندگی گزارنے پر آمادہ ہے، اتنے فقر کے ساتھ زندگی گزار کے بھی خدا کی بارگاہ میں شکر کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہوتا ہے انتخاب۔ یعنی حضرت فاطمہ زہرا کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ سلمان فارسی جیسی شخصیات جس نے ایمان کے 10 درجوں پر فائز تھے، عام سی بات نہیں ہے، جس نے ایمان کے 10 درجوں کو حاصل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ سلمان فارسی کہ میں فاطمہ زہرا کے گھر پر جب گیا تو واقعاً سلمان فارسی جیسی ہستی کو فاطمہ زہرا کی غربت پہ جو نا رونا آیا، اور اس نے جا کر، یعنی اتنی غربت تھی کہ پیغمبر سے کہا کہ یا رسول اللہ کی بیٹی انتہائی غربت کی حالت میں انتہائی مشکل اور کٹھن زندگی گزار رہی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ابنتی فاطمہ ملا اللہ قلبہا و جوارہا ایمانا و یقینا، میری بیٹی فاطمہ، اس کا دل، اس کا پورا وجود، اعضاء و جواری ایمان و یقین سے پر ہے، لہٰذا فاطمہ کی توجہ ان چیزوں پر نہیں ہے۔ لہٰذا جس کا انتخاب آخرت ہو، جس کا انتخاب خدا کی رضا ہو، خداوند متعال ایسی زندگیوں میں برکت دیتا ہے۔ ہر چیز میں اگر فاطمہ نے علی کو انتخاب کیا تو خدا کی رضا کے لیے، جب پیغمبر نے کہا کہ علی جو ہے نا آپ سے شادی کرنا چاہتے تو کیا کہا فاطمہ نے؟ کہا کہ ارضی اللہ، کیا خداوند متعال اس چیز سے راضی ہے؟ عزیزان محترم، لہذا ہماری زندگی میں برکت لانے کے لیے ہمارے انتخاب بہت زیادہ ضروری ہے۔ لہذا برکات فاطمیہ میں سے آپ، حضرت فاطمہ کی برکات میں سے آپ سب سے پہلے یہی دیکھیں کہ اگر دنیا میں اگر کوئی تشیع موجود ہے تو وہ حضرت فاطمہ زہرا کے توسط سے ہے۔
اگر ثقیفے کے بعد یعنی مولا علی کے حق کو غصب کرنے کے بعد اگر فاطمہ خاموش رہ جاتی، امامت کے حق میں دفاع نہ کرتی، تو لوگ یہی سمجھ بیٹھے کہ پیغمبر کی بیٹی خود خاموش ہیں تو کوئی معاملہ خراب نہیں ہے۔ لہٰذا تمام دنیا میں، عالم میں اگر تشیع اگر باقی ہے تو یہ فاطمہ زہرا کے مرہون منت ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا یہ برکات ہے فاطمہ زہرا کے ہم پر عزیزان محترم۔ دوسرا، آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنے بھی سادات ہیں، خود 11 امام فاطمہ زہرا کی برکت کے طفیل سے ہیں۔ عزیزان محترم، بعد میں تیسری چیز جو فرمایا، کہا کہ میں نے عزت کو خداوند متعال کا اس چیز میں رکھا ہے کہ وہ جو ہے نا قیام اللیل کرے، والناس یطلبونہ، اور ناس اس کو کس چیز میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا سلاطین کے ابواب میں، حکما کے جو ہے نا حکمران ہیں ان کے دروازوں پر جا جا کر حکمرانوں کے ساتھ رہ کر وہ عزت ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں تاریخ، عمر ابن عاص کتنے سال اس نے معاویہ کی خدمت کی، مگر 43 ہجری کو جب مرا تو انتہائی ذلیلانہ اور تحقیرانہ صورت میں جو ہے نا اس کی وفات ہوئی۔ عزیزان محترم، لہٰذا جب تک ہماری روش میں، ہماری زندگی کے ہدف میں برکت نہیں ہوگی، تب تک ہم اپنی زندگی میں اگرچہ ہم زیادہ پڑھ لیں، مگر خداوند متعال جب تک علم میں، ہمارے مال میں، دولت میں، ہماری زندگی میں برکت سے نہ نوازے، تب تک ہم ارتقاء و رشد کی طرف نہیں جا سکتے۔ لہٰذا ہر چیز میں ہمیں برکت کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔